محمد مدنی آیت 38 شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ جو لوگ کافر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، خدا نے ان کے اعمال کلامات کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور وہ اس سب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اور وہ ان کے رب کے پاس سے امر واقعی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ ان پر سے اتار دے گا اور ان کی حالت درست رکھے گا۔ یہ اس وجہ سے کہ کافر تو غلط راستے پر چلے اور اہل ایمان صحیح راستے پر چلے جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کے لیے ان کے حالات بیان فرماتے ہیں۔ سو تمہارا جب کفار سے مقابلہ ہو جائے تو ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب خون ریزی کر چکو تو خوب مضبوط باندھ لو، پھر اس کے بعد یا تو بلا معاوضہ چھوڑ دینا اور یا معاوضہ لے کر چھوڑ دینا، جب تک کہ لڑنے والے اپنے ہتھیار نہ رکھ دیں۔ یہ حکم جہاد کا جو مذکور ہوا بجا لانا، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے انتقام لے لیتا، لیکن تاکہ تم میں ایک کا دوسرے کے ذریعے سے امتحان کرے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو مقصود تک پہنچا دے گا اور ان کی حالت درست رکھے گا، اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جس کی ان کو پہچان کرا دے گا۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے تباہی ہے اور ان کے اعمال کو خدا تعالیٰ کلامات کر دے گا۔ یہ اس سبب سے ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے احکام کو ناپسند کیا، سو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو اکارت کر دیا۔ یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں اور انہوں نے دیکھا نہیں کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا انجام کیسا ہوا، کہ خدا تعالیٰ نے ان پر کیسی تباہی ڈالی، اور ان کافروں کے لیے بھی اسی قسم کے معاملات ہونے کو ہیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا کارساز ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو لوگ کافر ہیں وہ عیش کر رہے ہیں اور اس طرح کہتے ہیں جس طرح چھپائے کہتے ہیں، اور جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ اور بہت سی بستیاں ایسی تھیں جو قوت میں آپ کی اس بستی سے بڑھی ہوئی تھی، جس کے رہنے والوں نے آپ کو گھر سے بے گھر کر دیا کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، سو ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ تو جو لوگ اپنے پروردگار کے واضح راستے پر ہوں، کیا وہ ان شخصوں کی طرح ہو سکتے ہیں جن کی بدعملی ان کو مستحسن معلوم ہوتی ہو اور جو اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہوں؟ جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا جاتا ہے ان کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت سی نہریں تو ایسی پانی کی ہے جس میں ذرا تغیر نہیں ہوگا، اور بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ ذرا بدلا ہوا نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کو بہت لذیذ معلوم ہوگی، اور بہت سی نہریں ہیں شہد کی جو بالکل صاف ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پر ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ کیا ایسے لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا، سو وہ ان کی اتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا؟ اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ لوگ آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو دوسرے اہل علم سے کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کیا بات فرمائی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ حق تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر رکھ دی ہے اور یہ اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہیں، اور جو لوگ راہ پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور ان کو ان کے تقویٰ کی توفیق دیتا ہے۔ سو یہ لوگ بس قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر دفعتاً آ پڑے، سو اس کی علامت تو آ چکی ہے، تو جب قیامت ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی اس وقت ان کو سمجھنا کہاں میسر ہوگا۔ تو آپ اس کا یقین رکھیے کہ باجو اللہ کے اور کوئی قابل عبادت نہیں، اور آپ اپنی خطا کی معافی مانگتے رہیے، اور سب مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تمہارے چلنے پھرنے اور رہنے سہنے کی خبر رکھتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ کوئی نئی صورت کیوں نہ نازل ہوئی، سو جس وقت کوئی صاف صاف مضمون کی صورت نازل ہوتی ہے اور اتفاق سے اس میں جہاد کا بھی ذکر ہوتا ہے، تو جن لوگوں کے دلوں میں بیماری نفقہ ہے آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو، اصل یہ ہے کہ عنقریب ان کی کم بختی آنے والی ہے۔
ان کی اطاعت اور بات چیت معلوم ہے۔ پھر جب سارا کام تیار ہی ہو جاتا ہے تو اگر یہ لوگ اللہ سے سچے رہتے تو ان کے لیے بہت ہی بہتر ہوتا۔ سو اگر تم کنارہ کش رہو تو آیا تم کو یہ احتمال بھی ہے کہ تم دنیا میں فساد مچا دو اور آپس میں خطا خرابت کر دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، پھر ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ جو لوگ پشت پھیر کر ہٹ گئے بعد اس کے کہ سیدھا راستہ ان کو صاف معلوم ہو گیا، شیطان نے ان کو چکما دیا، پھر ان کو دور دور کی سجائی ہے۔ یہ اس سبب سے ہوا کہ ان لوگوں نے ایسے لوگوں سے جو کہ خدا کے اتارے ہوئے احکام کو ناپسند کرتے ہیں یہ کہا کہ بعضی باتوں میں ہم تمہارے کہنا مان لیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے خفیہ باتیں کہنے کو خوب جانتا ہے۔ سو ان کا کیا حال ہوگا جب کہ فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہوں گے اور ان کے منہوں پر اور پشتوں پر مارتے جاتے ہوں گے۔ یہ اس سبب سے کہ جو طریقہ خدا کی ناراضگی کا موجب تھا یہ اسی پر چلے اور اس کی رضا سے نفرت کرتے رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سوامال کلمات کر دیے۔ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کی دلی عداوتوں کو ظاہر نہ کرے گا؟ اور ہم اگر چاہتے تو آپ کو ان کا پورا پتہ بتلا دیتے، سو آپ ان کو حلیے سے پہچان لیتے اور آپ ان کو طرز کلام سے ضرور پہچان لیں گے، اور اللہ تعالیٰ تم سب کے اعمال کو جانتا ہے۔ اور ہم ضرور تم سب کی آزمائش کریں گے تاکہ ہم ان لوگوں کو معلوم کر لیں جو تم میں جہاد کرنے والے ہیں اور جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور تاکہ تمہاری حالتوں کی جانچ کر لیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بعد اس کے کہ ان کو راستہ نظر آ چکا تھا، یہ لوگ اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی خواہشوں کو مٹا دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور کفار کی طرح اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا پھر وہ کافر ہی رہ کر مر گئے سو خدا تعالیٰ ان کو کبھی نہ بخشے گا۔ سو تم ہمت مت ہارو اور صلح کی طرف مت بلاؤ اور تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال میں ہرگز کمی نہ کرے گا۔ دنیاوی زندگی تو محض ایک لہو و لعب ہے، اور اگر تم ایمان اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تم کو تمہارے اجر عطا کرے گا اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا۔ اگر تم سے تمہارے اعمال طلب کرے پھر انتہا درجے تک تم سے طلب کرتا رہے تو تم بخل کرنے لگو اور اللہ تعالیٰ تمہاری ناگواری ظاہر کر دے۔ ہاں تم لوگ ایسے ہو کہ تم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، سو بعض تم میں سے وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو وہ خود اپنے سے بخل کرتا ہے، اور اللہ تو کسی کا محتاج نہیں اور تم سب محتاج ہو۔ اور اگر تم روگردانی کرو گے تو خدا تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔